اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء ہم نے سٹارٹ کی تھی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آیت نمبر 2 تک ہم نے کر لیا تھا۔ آیت نمبر 3 آج انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 3، بیسیکلی اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ ہے غزوہ احد کے تناظر میں، کیونکہ غزوہ احد میں ہم نے پہلے بھی جب تعارف پڑھا تھا پچھلی کلاس میں سورہ نساء کے موضوعات کا، تو اس میں ہم نے یہی چیز پڑھی تھی کہ احد میں بہت سارے لوگ جو ہیں شہید ہوئے تھے، تو بیواؤں اور یتیموں کا مسئلہ جو تھا نا وہ بہت زیادہ آ گیا تھا کہ اب کیا ہو۔ تو یہاں پر خاص طور پر ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں، جس میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور باغ بھی، اور جس کی پرورش میں وہ تھی تو اس نے صرف اس مال کے لالچ میں بغیر اس کو پورا مہر وغیرہ مقرر کیے اس سے نکاح کر لیا۔ اس پر یہ آیت اتری تھی، ٹھیک ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ سے اس آیت کا مطلب جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ذکر اس یتیم لڑکی کا ہے جو اپنے ولی کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مال میں وہ شریک بھی ہے، اور اس کا مال اور جمال یعنی خوبصورتی جو ہے وہ اس کو اچھی بھی لگتی ہے، تو وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے لیکن اس کو مہر وغیرہ نہیں دیتا۔ تو اس بات سے اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ یتیم ہونے کی وجہ سے اس کا حق جو ہے وہ نہ مارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ ہے وہ کانٹیکس جس میں اس شخص کو جس نے یتیم لڑکی سے جو اس کی زیر کفالت تھی، جو اس کی زیر پرورش تھی، اس سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، کس لیے کہ اس کو مہر بھی نہیں دینا پڑا دے گا وہ، اور بس اس کے مال کی وجہ سے، اس باغ کی وجہ سے وہ اس سے شادی کر لے گا۔ تو اس چیز پر ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، تقسطوا من قاف سین تو اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے انصاف کرنا، یعنی اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کرتے ہو تو تم ان کا مہر وغیرہ نہیں دیتے انہیں، یا یہ کہ وہ جو ڈیو رسپیکٹ ایک بیوی چاہتی ہے وہ نہیں تم دے پاتے ہو، تو پھر کیا ہے، کیا کرو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو ان لڑکیوں سے نہ کرو نکاح، ان یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ جس کسی اور کو تم پسند کرتے ہو اس سے تم نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی یتیموں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ اگر کوئی کسی کی، ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی یتیم بچی کسی کی زیر کفالت ہے، مثال کے طور پہ چچا اس کا ولی ہے، چچا نے اس کی پرورش کی ہے، اب دیکھتا ہے کہ جی بھائی کی جائیداد اس کے پاس ہے، بیٹے کو پسند بھی نہیں ہے وہ کزن اپنی، فور سم ریزن، کیونکہ ہر ایک کی اپنی پسند ہو سکتی ہے، اس کو نہیں پسند، لیکن وہ کیا کہتا ہے اس کو کہ بس کوئی بات نہیں، تم اس سے نکاح کر لو، جہاں تم نے شادی کرنی ہوگی وہاں بھی کر لینا، اس سے بھی نکاح کر لو، یہ جائیداد باہر نہ جائے، رائٹ۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ مال کی وجہ سے جو ہے، یا محض کسی صرف خوبصورتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے صرف نکاح کر کے بچی کو مہر نہ دینا اور اس کے جائز حقوق نہ بیوی بنا کے اس کو دینا، اور کیونکہ یتیم ہے اس کا پیچھے تو کوئی ہے نہیں جو اس کے لیے آ کے کوئی پوچھ گچھ کرے کہ بھئی کیوں تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، اس کا تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ناانصافی نہ کرو، بلکہ تم کسی سے بھی جس سے چاہتے ہو اور کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ من النسائی، عورتوں میں سے، مثنا دو، وثلاثہ یا تین، ورباع یا چار۔ یہ وہ آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مرد کو جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، اب اس پہ بڑا واویلا ہوتا ہے کہ جی 4 شادیوں کی اجازت دے دی گئی ہے اور مرد کو یہ اور وہ، اور آپ دیکھیں کہ پروپیگنڈا اتنا ہوتا ہے کہ اس کو بیس بناتے ہوئے
عورتوں کو اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی مردوں کو تو 4 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، اور مرد کو تو عورت کے اوپر فوقیت دے دی گئی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ حالانکہ 4 شادیاں یہ نہیں ہے کہ ضرور 4 شادیاں ہی کرو۔ اصل میں اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں یا مختلف مذاہب کو دیکھیں تو شادیوں کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ یہ جو اب نکل آیا نا کہ ایک بیوی بس ایک ہی شادی کرنی، ہندوازم میں بھی ایک شادی اور کرسچینٹی میں بھی اور جوڈازم میں بھی، یہ تو انہوں نے بعد میں بنا لیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ پڑھیں تو وید میں جو ہے غیر محدود شادیاں ہیں، مطلب جتنی مرضی شادیاں کر سکتے ہیں۔ ہندوؤں کی جو کتاب ہے نا مذہبی کتاب وید جو ہے، تو 4 وید ہیں ان کی، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے، اور جو کرشنا ہے ان کا ایک جو ہولی ان کی ایک سٹیٹس رکھتا ہے کرشنا، تو اس کی 100 بیویوں کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح عرب کا جو تھا، عرب میں بھی بیویوں کی کوئی تعداد نہیں تھی، جتنی مرضی چاہتے وہ رکھتے۔ مطلب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس پر غیلان بن اسلمی جو تھے ان کی 10 بیویاں تھیں۔ اسی طرح نوفل بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میری 5 بیویاں تھیں۔ پھر حضرت امیر اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، اور کوئی تعداد نہیں تھی کسی کی۔ حتیٰ کہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ عربوں کے حرم میں 100 تک جو ہیں وہ ان کی بیویاں منکوحہ ہوتی تھیں، اور لونڈیاں اس کے علاوہ ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 کے اوپر محدود کر دیا ہے۔ اچھا کیوں کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اور خالق جو ہے اس کو بہتر پتا ہے کہ اس نے کیا چیز بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو انجینئر ہوتا ہے لیسا کا مثلی ہی شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے میں مثال نہیں دے رہی، صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو مشین بناتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے، اللہ نے مرد کو بھی پیدا کیا ہے اور عورت کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کے اندر اس نے کتنی طلب رکھی ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ سو اس چیز میں حلال کو کے دائرے کو وسیع کر دیا گیا ہے کہ اپنی اس طلب کو پورا کرنے کے لیے جو ایک نیچرل ارج ہے، حرام کی طرف نہیں جانا بلکہ حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے تم 4 تک کی شادیاں کر سکتے ہو۔ لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کہ شرائط بہت کڑی ہیں، آگے بھی ذکر آئے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں کی جو آیت ہے غالباً 129 ہے، تو اس میں صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم عورتوں کے بیچ میں جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکو گے اگرچہ کہ تم اس چیز کی چاہت رکھو، یعنی تم یہ سوچو کہ ہاں میں انصاف کر لوں گا اور تم 4 4 شادیاں کر لو، تم ایسا کر نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن تم سے یہ ہو نہیں سکے گا کہ تم عورتوں کے درمیان پوری طرح عدل و انصاف کو قائم رکھ سکو، بس بالکل ایک ہی طرف جھک کر دوسری عورت کو مصیبت میں نہ ڈال دو۔ ہاں یاد رہے کہ لونڈیوں کے بارے میں جو ہے وہ تقسیم نہیں ہے، مطلب اتنا زیادہ اس کے اوپر کڑا جو ہے وہ ایک طرح آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کرائٹیریا ہے، مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اگر 1 سے 2 شادیاں کرتا ہے یا 3 یا 4 کرتا ہے تو پھر اس کو سب کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور کیسے کرنے ہیں؟ عدل کے ساتھ، یعنی برابر برابر، جو ایک کو لے کے دے گا وہی دوسری کو لے کے دے گا، جس طرح سے ایک کے ساتھ وقت گزارے گا اسی طرح سے دوسری کے ساتھ وقت گزارے گا، سب کچھ۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں عدل نہ کرے تو قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ شادی کا مقصد جو ہے بیسیکلی وہ سکون ہے نا، جو قرآن کریم میں بھی بتایا گیا ہے کہ ازواج بیسیکلی کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، محبت اور مودت کا یہ رشتہ ہے۔ اور ان سب کی ادائیگی میں، ان سب کے حقوق کی ادائیگی میں پھر اللہ کا تقوی سامنے نہ ہو تو پھر انسان اس
وہ کام کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں نظر آتے، اور تقوی ہو تو پھر وہ ڈرتا رہتا ہے اور وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتا ہے، یا پھر اگر وہ کرتا بھی ہے دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی تو پھر وہ ان کے اندر عدل کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں پھر انسان جو ہے وہ پورا پڑتا نہیں ہے، بہت مشکل ہے عدل کرنا۔ تو یہاں پر یہ جو ہمارے ہاں ایک اس چیز کے لیے ناپسندیدگی ہے کہ جی کیوں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ اس نے کس کو کتنی لمٹ میں رکھنا ہے اور کیا کس کے لیے ضروری ہے۔ عورت کے لیے 4 شادیوں کی اجازت اس لیے نہیں ہے کیونکہ عورت کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا وہ طلاق اس کو ہو جاتی ہے تو پھر وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، اور اس کے اندر اور بھی باقی بھی چیزیں مصلحتیں موجود ہیں۔ اور یہاں جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے انہیں کہ آپ یتیم لڑکیوں کے حقوق کو مارتے ہوئے ان سے شادی نہ کرو، ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ باقی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے جس کے ساتھ چاہو کر سکتے ہو، اور لمٹ کر دیا گیا، اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا کہ 4 تک کر سکتے ہو۔ اور جہاں تک تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا ہے، ان کے نکاح کا ہے، تو اس کی حکمتیں جو ہیں کہ وہ آپ جب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ احزاب تو اس کے اندر پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ ایک ایک نکاح کو لے کر تو اس کی حکمتیں پڑھیں گے کہ وہ کیوں کیے گئے تھے۔ اور وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت تھی، عام جو مرد ہے اس کو صرف ایک ہی شادی کی اجازت ہے، اور سوری 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا، تو یہ ہمارے ہاں ایک قانون تو پاس ہو گیا لیکن شریعت میں اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شوہر بغیر پہلی بیوی سے اجازت لیے دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ قانوناً مطلب شرعاً وہ گناہگار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اور بھی اس کے اندر اگر آپ فردر ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے تو بہت ساری لائک آپ کو ملیں گے اعتراضات جو سو کالڈ لبرل طبقہ ہے ہمارا، تو اس میں آپ کو اس طرح کے بہت سارے بیکار قسم کے اعتراض بھی ملیں گے کہ کیا ہے مطلب اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو تھوڑی سی بھی عقل استعمال کر لے انسان تو سب سے پہلی بات جو سمجھ آ جاتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ نسب کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک عورت ہو اور اس کے 4 شوہر ہوں تو کیسے پتا چلے گا کہ اولاد کس کی ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ جی وہ اس سے بھی پتا چل سکتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں ڈی این اے کے ٹیسٹ سے بھی پتہ چل سکتا ہے، جیسے باہر کے ممالک میں اب یہ خباثت چونکہ پھیل چکی ہے تو وہ اس کے حل بھی نکال دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک آفاقی دین ہے۔ اسلام ہر اس جگہ کے لیے ہے جہاں پر کچھ بھی نہ موجود ہو، یعنی اسلام ڈے ون سے انسانیت کے ڈے ون سے لے کر اور آخری دن تک ہے، تو کب کہاں ہر ایک کو ڈی این اے کے ٹیسٹ کی سہولت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور وہ صحیح درست ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر بھی کیمیکل آپ کے اوپر نیچے ہو جائیں تو آپ کے رزلٹ سارے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ تو فطرت کا دین ہے اسلام اور شریعت جو قرآن میں دی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جائے، لیکن چونکہ اس کے بارے میں دلوں کے اندر بڑا عورتوں کے تنگی سی ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا میں نے اس کو اس طرح سے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ دلوں میں تنگی لانے کی بجائے اگر کسی کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے، کر رکھی ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو بس یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت دی گئی ہے، ہمیں ان کے اوپر جو ہے وہ خفا ہونے یا ان کو پابند کرنے یا ان کے اوپر جیسے چونکہ اب پاکستان کے قانون میں یہ آ گیا کہ اگر وہ پہلی بیوی سے اجازت نہیں لیتے تو بیوی جو ہے ان کے بارے میں پرچہ کرا سکتی ہے، تو ایسے کام کر کے اللہ کی نافرمانیاں ہم عورتیں نہ کریں۔ باقی رہا یہ کہ ہمارے کلچر میں ہمارے معاشرے میں جو مثالیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ جی پہلی کو بھول ہی جاتے ہیں اور پہلی کے بچے بھی اگنور ہوتے ہیں، اور وہ تو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 129 سورہ نساء کی رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سخت منع کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو معلق چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، اجازت اللہ نے دی ہے، لیکن اب یہ مرد پر ہے کہ وہ ان پابندیوں کے ساتھ عدل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیویوں کو رکھے۔
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، چلیں یہیں پہ سامنے بھی آپ کے آ گیا کہ اور اگر تم ڈرو کہ نہیں تم عدل کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی پر جو ہے وہ گزارا کرو، یعنی ایک ہی سے نکاح کرو۔ اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر ہی گزارا کرو۔ اور عدل جو ہوتا ہے نا، عدل کا مطلب ہوتا ہے برابر برابر، انصاف کی بات نہیں ہو رہی ہے، عدل کی بات ہو رہی ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، بالکل برابر برابر، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی بہت پڑھی لکھی ہے یا ایک بیوی پر دل زیادہ مطلب زیادہ محبت ہے یا وہ زیادہ اطاعت شعار ہے شوہر کی تو اس کو زیادہ دے گا، نہیں۔ عدل مین دونوں بیویوں کو یا تینوں یا چاروں کو برابر برابر دے گا۔ تو یہ بہت مشکل کا، بہت مشکل ہے، کیسے بندہ پورا پڑھ سکتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ایک منٹ کی کیلکولیشن اور ایک ایک چیز کی کیلکولیشن اور ایک ایک بل کو ٹیلی کرنا کہ کس کو جو ہے وہ اتنے روپے کی چیز دلائی، کس کے گھر اتنے روپے کا راشن آیا، کس کا کیا۔ تو یہ چیز بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں نا دل میں، پھر وہ ڈر جاتے ہیں اس چیز سے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر یہ کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لونڈیوں کا پہلے زمانے میں، اس پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پہلے جب قیدیوں کی سہولت نہیں ہوتی تھی، قید خانوں کی یا قیدیوں کی ایکسچینج کی اور دیگر لاز اس پہ نہیں بنے ہوئے تھے، تب یہ ہوتا تھا کلچر غلام اور لونڈی کا، یا پھر یہ کہ باقاعدہ تجارت ہوتی تھی انسانوں کی، تو وہ لونڈی جو ہے وہ خریدی جاتی تھی۔ تو ضروری نہیں ہوتا تھا کہ مالک لونڈی سے لازمی تمتع کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ لازمی نہیں تھا۔ اس دور میں بھی ایسے مرد تھے جو صرف ایک ہی بیوی پر کے ساتھ نکاح کرتے تھے اور وہ لونڈیوں سے بھی تمتع نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہر انسان میں ڈفرینٹ جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے ان معاملات میں بیہیویئر۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ ایک ایوریج انسان کے لیے جو ہے اس کے اصول دے دیے گئے ہیں، یعنی جو کوئی ایک عام بہت متقی یا بہت برے کے نہیں، بلکہ جو ایک عام ایوریج بندہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے احکامات اس میں اس کی فطرت کے مطابق جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو، یعنی تم ایک ہی شادی کر لو، چار نہ کرو، یا یہ کہ یتیموں کے یتیم بچیوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو ایسے زور زبردستی بغیر مہر وغیرہ کے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو، اپنے آپ کو ناانصافی سے بچاؤ، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ ناانصافی کو دوسرا مطلب اگر آپ دیں تو وہ ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کے باعث بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو ظلم کرتا ہے، جو دوسرے کا حق نہیں دیتا، اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، تو وہ سراسر اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ دوسرے پر تو دنیا کی حد تک صرف ظلم کرتا ہے، لیکن اپنے اوپر وہ آخرت میں ظلم کر رہا ہے، جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ وہ اپنے لیے ایک خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ تو بہتر ہے کہ پھر ایک ہی شادی کرو، ایک ہی عورت سے نکاح کرو، لیکن اگر کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اس کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بیلنس کیسے رکھے گا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور دو عورتوں کو مہر ان کے نحلتاً خوش دلی سے۔ مہر کے بارے میں ہم تفصیل سے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں عورتوں کو دوبارہ سے سورہ نساء جو ہے نا، یہ اس میں بہت زیادہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ آئے گا، آپ دیکھیں گے بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور عورتوں کا جو مہر ہے، نکاح میں مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرعی حق مہر کوئی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اور دوسرا یہ کہ مہر عورت کا حق ہے، زبردستی مہر جو ہے وہ کسی کو نہ دینا یا اس سے زبردستی معاف کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر یہ کہ مہر کو طلاق سے مشروط کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مہر بہت بڑے بڑے لکھوا دیتے ہیں بیٹیوں کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی بیٹی جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گی، اور نہ وہ اتنا مہر دے سکے گا مرد اور نہ وہ اس کو طلاق دے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ اس سے جو مرد برا ہے یا جو ان کی بیٹی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، تو وہ اگر صرف مہر کی وجہ سے اس کو روکے رکھے گا تو وہ اس کو تنگ ہی کرے گا۔ تو مہر کی جو مالیت ہوتی ہے بیسیکلی وہ مرد کی استطاعت ہوتی ہے، جس سے نکاح کیا جا رہا ہے مرد کا، اس کی استطاعت جتنی ہے اس کے مطابق ہی مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر عورتوں کو مہر جو ہے ان کے خوش دلی سے دو،
یہ جیسے پیچھے ذکر آ رہا ہے نا کہ یہ 3 لڑکیوں سے وہ کیوں شادی کر لیتے تھے، تاکہ مہر نہ دینا پڑے. تو مہر عورت کا حق ہوتا ہے، اور وہ بخوشی دو ان کو. ٹھیک ہے، جو بھی تم نے مہر طے کر لیا ہے، اب اس کے اندر دل تنگ نہ ہو یا اس کو مارنے کی کوشش نہ کرو. اچھا، اس میں ایک مثال آپ کو نکاح شغار کی بھی ملے گی. نکاح شغار کیا ہوتا ہے؟ نکاح شغار یہ ہوتا ہے کہ جس میں 2 مرد جو ہیں وہ عورت کے بدلے عورت دے کر شادی کر لیتے ہیں، اور عورتوں کو مہر نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا زید اور احمد، زید اپنی بیٹی کا نکاح احمد سے کرتا ہے، احمد اپنی بہن کا نکاح زید سے کرتا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو مہر نہیں دیتے. رائٹ؟ یہ کیا ہے؟ نکاح شغار. یہ جائز نہیں ہے. وٹا سٹا یہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے وٹا سٹا جسے کہتے ہیں، یعنی ایک گھر کی لڑکی دوسرے گھر میں بیائی گئی ہے، اور دوسرے گھر کی لڑکی پہلے گھر میں بیائی گئی ہے، لیکن اس میں مہر دیا جا رہا ہے، جس کو وٹا سٹا کہتے ہیں. وہ یہ چیز نہیں ہے. بعض لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ٹھیک، اس چیز کو ذہن میں رکھنا آپ نے. جس نکاح میں عورت کے بدلے عورت دی جا رہی ہے اور مہر عورتوں کو نہیں دیا جا رہا، وہ نکاح شغار ہے، اور وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی عورتوں کا حق مارے. مہر بیسیکلی عورت کا حق ہے. آلدو مرد ولی ہے، وہ اس کا نکاح کرے گا، لیکن وہ مہر کی رقم خود نہیں رکھ سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کلچر، مختلف کلچرز کے اندر جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں. وہ پیسے جو وہ لیتے ہیں وہ مہر نہیں ہے، اور یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے. وہ بیٹی کس کس لیے پیسے لیتے ہیں؟ اگر وہ اس سے پیسے لے کر لڑکی کا جہیز بنا رہے ہیں، لڑکی کو دے رہے ہیں، گھر وغیرہ بنا کے دے رہے ہیں، تو یہ لڑکے کی طرف سے تحفہ ہے لڑکی کے لیے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مہر کی رقم ہے تو وہ لڑکی ہی استعمال کرے گی، تو بھی لڑکی کی رضامندی سے وہ ساری چیزیں لی جائیں گی، کیونکہ مہر لڑکی کا حق ہے. اور اگر وہ باپ لے کے رکھ لیتا ہے پیسہ، اور عورت لڑکی کی شادی کر دیتا ہے اور لڑکی کو مہر نہیں دیا جاتا، تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو ان کے مہر دو نِحْلَةً. ٹھیک ہے، خوشی خوشی. فَإِن تِبْنَ، پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں، اگر وہ خوشی سے دے دیں، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہیں بخوشی معاف کر دیں مہر کی رقم، ان شیئن، پوری کی پوری یا کوئی چیز، منہو، اس میں سے، نفسن، خود ہی. اگر عورت خود بخود جو ہے اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے مہر معاف کر دیتی ہے، تو یہ جائز ہے. فَكُلُوهُ، تو کھاؤ اسے، ہنیئم مریئا. ہنیئم مریئا کا مطلب ہے کہ بخوشی شوہر جو ہے اس کو لے سکتا ہے، اس کو ناگوار نہ سمجھے. یعنی بیوی کہتی ہے میں نے مہر نہیں لینا، میں نے آپ کو مہر معاف کر دیا ہے، تو اس میں شوہر یہ نہ سمجھے کہ شاید اس کی کوئی وہ کوئی حق تلفی کر رہا ہے، یا وہ اس کو اپنے لیے ناجائز نہ سمجھے، بلکہ وہ اس کو لے سکتا ہے، بخوشی خوشی اس کو لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہنیئم مریا یہ تبھی ہوگا جب عورت معاف کر دے اور پھر بعد میں تانے بھی نہ دے. ٹھیک ہے، عورتیں بھی تو پھر زیادتی کرنے میں آتی ہیں، تو پھر ساری زندگی ایک چیز کو بار بار تانے دیتی ہیں. مثلاً مرد دے نہیں سکتا نہیں مہر، فور سم ریزن. پہلے خوشحال تھا، پھر نکاح جو تھا وہ عند طلب تھا، اب کچھ سال گزر گئے، بزنس ختم ہو گیا ہے، کچھ اور ایسے مسئلے ہو گئے، مرد دے نہیں سکتا. اب عورت جو ہے وہ اس کو معاف کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں لیتی، میں نے آپ کو مہر اپنا معاف کیا. تو اب بعد میں پھر عورت جتائے نہ کہ دیکھا میں نے آپ کو مہر معاف کیا تھا، اور میں نے فلانے ٹائم پہ یہ کیا، اور آپ نے تو مجھے مہر بھی نہیں دیا، اور وٹ ایور، اس طرح کی کوئی کام جو ہے وہ نہ کرے. تبھی پھر کیا ہوگا؟ ہنی ام مریا ہوگا. فَكُلُوهُ ہنی ام مریا. تو بخوشی جو ہے اس کو کھا لو، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، یعنی مرد کا پھر اس کے اوپر حق ہوتا ہے، وہ لے سکتا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ تم دو نادانوں کو. سفہا کون ہوتے ہیں؟ سفہا سفیہن ہوتا ہے ہلکا ہونا. ٹھیک ہے،
تو عقل میں جو ہلکے ہوتے ہیں ان کو سفیہن کہا جاتا ہے، یعنی بیوقوف۔ اچھا، بیوقوف کس طرح سے؟ ایک تو یہ کہ وہ کم عقل ہو، جیسے نابالغ بچہ ہے، یا کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ روپیہ پیسہ ہے، مال ہے، وہ جا کے کہیں بھی پھینک دیتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے، کسی کو ایسے پکڑا کے آ جاتا ہے۔ اور پھر بعض سلف صالحین نے اس کا معنی جو ہے سفیہن کا، سفیہن کی جمع سفہا ہے نا، تو اس کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بے دین بھی کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بے دین ہے جو مال کو لٹا رہا ہے، حرام کاموں میں لگا رہا ہے، جوا وغیرہ کھیلتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنا مال نہ دو۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا، کم سنی کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی چھوٹے بچوں کو، جو چھوٹے ہیں ابھی، ان کو مال نہ دو۔ ٹھیک ہے، اور اس میں پھر ابن عباس کے مطابق یہ اولاد بھی ہے، یعنی بچے، چھوٹے بچے جو ہیں ان کو اپنا مال نہ دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ مال جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی تمہارے لیے سروائیول ہے۔ مال تمہیں زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے، تو اس کو بیوقوفوں کے ہاتھ میں نہ دو۔ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، جیسا کہ آتا ہے نا کہ اچھا مال اچھے انسان کے لیے کتنا عمدہ ہے، کیونکہ وہ اس سے اتنی ہی زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اور خود بھی فقیری سے اور محتاجی سے بچ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک روایت ہے کہ لا بأس لغنى لمن اتقى الله وجل، کہ اس شخص کے لیے مال ہونا یعنی غنا ہونا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ برا نہیں ہے۔ یعنی متقی کے پاس اگر مال ہوتا ہے تو وہ اس کو فائدہ ہی دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت کے مطابق فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ انسان جو ہے وہ جب غربت ہو یا بھوک ہو، جسے کہتے ہیں کہ شدید قسم کی انسان محتاجی میں مبتلا ہو، تو اس کو کہاں دین یاد رہتا ہے پھر؟ وہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس بھوک کی خاطر جو ہے سب سے پہلے اپنا دین ہی بیچ دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو پھر مال جو ہے وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہوئی اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اسی طرح مال کی حفاظت میں مارے جانے والے کو شہید بھی کہا گیا ہے، یعنی مال کی حفاظت، آپ کا جو حلال جائز مال ہے، جو آپ کا سروائیول ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، جس کی ایک شق یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نادانوں کو دے کر مال کو ضائع نہ کرو۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ضائع ہوتا ہے، لیکن دوسری طرح آپ دیکھیے کہ اگر مال کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کی جان چلی جاتی ہے، لائک کوئی ڈکیتی ہے یا کچھ اور ہے، تو کوئی شخص اپنا مال کو بچاتے ہوئے دوسرے کی گولی کا نشانہ بن گیا، یا اس کو انہوں نے قتل کر دیا، تو ایسے شخص کو شہید کا رتبہ دیا گیا ہے۔ اب یہ مال ضائع کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ولا تو نادانوں میں اگر ہم بچوں کو لیں، اپنے بچوں کو لیں، تو آپ دیکھیں کہ پیرنٹس بعض اوقات بچوں کے لاڈ اور نخرے اٹھانے میں اتنا زیادہ حد سے گزر جاتے ہیں کہ مہنگے مہنگے کھلونے، اتنے مہنگے مہنگے کھلونے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ لے کر آتے ہیں۔ اب مہنگی مہنگی برانڈز کے کپڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، جو ایک سے دو دفعہ پہننے کے بعد بچے نے بڑا ہو جانا ہے اور وہ چھوٹے ہو جانے ہیں کپڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مال ضائع کرنے والی بات ہے نا اپنے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ ایسا نہ کریں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ انہی کے لیے تو ہم کماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال ضائع نہیں کرنا آپ نے،
یہ اسراف میں بھی آ جاتا ہے، تبذیر میں آ جاتا ہے. تبذیر میں مبذر کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا سے بنی اسرائیل میں. اسی طرح آپ دیکھیں بچوں کو جب ماں باپ کے پاس ہوتا ہے مال، تو بچے جو لائک ان کو اتنا دیتے نا پاکٹ منی کے نام پر کہ وہ اس کو اڑاتے پھریں، ضائع کرتے پھریں، ہر روز ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، اور جو جی چاہ رہا ہے کر رہے ہیں، مہنگی مہنگی گیمز خرید رہے ہیں، مہنگے مہنگے موبائل خرید رہے ہیں، صرف کس لیے؟ شو آف کے لیے. بچے نے اس سے کوئی ٹیکنیکلی تو اس سے فائدہ نہیں نہ اٹھانا. تو یہ سب پھر اسی میں آ جاتا ہے. بے وقوفوں کو اپنا مال دے کے ضائع نہ کرو، مال تمہارا سروائیول ہے. اور پھر بات جہاں تک آ جاتی ہے دیگر لوگوں کی، جیسے میں نے مثال دی کہ اس کے اندر مجنون اور کم عقل، بے وقوف اور بے دین ٹائپ لوگ. اب مثلا انسان آپ کے والد کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب آپ کو عقل ہے، آپ کو سمجھ بوجھ ہے، آپ ان کا کاروبار اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. چھوٹا بھائی جو ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو بزنس کی سینس نہیں ہے، وہ لاوالی سا ہے. تو اس کو آپ اس کا حصہ ابھی نہ دیں جب تک کہ وہ سمجھدار نہیں ہو جاتا. تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی. مال ضائع نہ ہو، جہاں اندیشہ ہے کہ یہ شخص مال ضائع کرے گا، اس کو حرام میں لگائے گا، اس کو اپنی عیاشیوں میں لگا دے گا، بیکار میں ادھر ادھر ضائع کرے گا، خرچ کرے گا، بے فائدہ کاموں میں لگائے گا، اس کو قدر ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے، تو اس کو نہیں دیا جائے گا. اب کیا کیا جائے؟ اب جیسے بھی میں نے مثال دی چھوٹے بچوں کی، یا یہ کہ وراثت میں آپ کے حصے دار ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو اس میں سے رزق دو. یعنی ان کی فیس ہے اسکول کالج کی، یونیورسٹی کی، تھوڑی جائز حد تک پاکٹ منی ہے، پڑھائی کا خرچہ ہے، پہننا اوڑھنا، وقصوہم، اور انہیں پہناؤ، کپڑا وغیرہ ہے، ان کی جو ضروریات ہیں، زندگی کی حاجات ہیں، جائز کے اندر رہ کر، حدود کے اندر رہ کر وہ پوری کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو انہیں بات بھلی اچھی. یہ جو قولا معروفہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں، یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ پر بے اعتباری کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا حصہ نہیں دے رہے. آپ ان کے خیر خواہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ضائع کر دیں گے، وقت سے پہلے ان کو دیا گیا تو جب ان کو ضرورت ہوگی تب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. آپ ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. تو ان بدلے میں بجائے ان کو جھڑکنے کے، مارنے کے، بلکہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. قولا معروفہ یعنی بھلی بات کریں. چھوٹے بچے ہیں، ضد کرتے ہیں، کھلونوں کی ضد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت مہنگے مہنگے کھلونے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اٹھا کے بچہ غصے میں پھینکتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد ہی ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پورے مہینے کا روٹی پانی جو ہے، ان کا راشن چل سکتا ہے اس ایک کھلونے کی قیمت میں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ہم تو ان کے لیے کماتے ہی ان کے لیے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. رائٹ؟ اگر وہ ضد کرتے ہیں، اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ان کو جھڑکنے مارنے کی بجائے اچھے طریقے سے بھلی بات کے ذریعے ان کو جو ہے سمجھائیں. یاد رکھیں اس میں ان کی بہتری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک جائز حد سے زیادہ جب ہم بچوں کو مال دے دیتے ہیں، روپے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو پھر وہ ان کو خراب کر دیتے ہیں، ان کی دین اور دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو. اب اگر مال جو ہے وہ یتیم کا ہے آپ کے پاس، ٹھیک، اور اب آپ نے اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے، تو کس وقت آپ اس یتیم کو اس کا مال دیں گے؟ لائک آپ
کوئی بھانجا بھتیجا تھا، کوئی اور یتیم تھا جس کی بزنس کو، جس کی دکانداری کو، جس کے مال کی آپ ایسٹس کی آپ حفاظت کر رہے تھے، آپ اس کو لک آفٹر کر رہے تھے، آپ اس نے اس کو انویسٹ کر رکھا تھا کہیں، آپ وہ سارا مینج کر رہے تھے، اس سے پیچھے بھی آپ نے پڑا. ٹھیک ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یتیم کو واپس دینا اس کا مال، تو وہ ہینڈ اوور کرنے کی عمر کیا ہوگی یتیم کی؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ان کی آزمائش کرتے رہو. یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، یعنی ناسمجھ بچہ. اب وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے تو اس کی آزمائش کرتے رہو. آزمائش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی ٹریننگ کرتے کرتے رہو، ساتھ ساتھ اس کو سکھاؤ، بزنس کی سکلز سکھاؤ، اس کے باپ کا جو کاروبار ہے یا جو اس کا مال ہے، اس کی جائیداد ہے، جو کچھ بھی اس کا ہے، اس کے بارے میں اس کو سکھاؤ. سکھانے کے بعد پھر کبھی کبھی اس کا ایک چھوٹا موٹا امتحان بھی لے لو. اچھا یہ اتنی سی رقم دے دی ہے تمہیں، اب دیکھو تم اس کو کیسے انویسٹ کرتے ہو، تم اس سے کس طرح سے پروفٹ کماتے ہو، تم اس کو کیسے خرچ کرتے ہو. تو یہ جو آزمانا ہے، یہ تھوڑا 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 مال دے کر تو آزمایا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ بچہ جو ہے اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو ہینڈ اوور کر دیا جائے اس کا سارا مال یا نہیں. کیونکہ بیسکلی پیچھے کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. ٹھیک. یتیم کی کفالت بھی کیوں کرتا ہے انسان؟ کیونکہ وہ اس بچے کا خیر خواہ ہوتا ہے. تو حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو. یعنی یہ جو آزمائش کرنی ہے یہ 10 سال کے بچے کی نہیں کرنی، بلکہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جاتا ہے تب وہ اس کی آپ آزمائش کرنا شروع کریں. پہلے اس کو ٹرین کریں، اس کو پڑھائیں لکھائیں، اس کی پوری شفقت کے ساتھ اس کی پرورش کریں، اور پھر اس کا مال اس کو ہینڈ اوور کریں جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم پاؤ ان میں سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا، تو دے دو، إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کو. اب یہاں آپ دیکھیں کہ بلوغت جو ہے اس کا فرق ہے، اور یہ عمروں کا آپ مختلف علاقوں کے حساب سے بھی جو ہے وہ فرق ہے. جو رشد ہے نا، دو شرائط یہاں پر آ گئی ہیں مال کو ان کو ہینڈ اوور کرنے میں. ایک تو یہ کہ نکاح کی عمر، ٹھیک ہے، بلوغت، اور دوسری جو ہے وہ رشد ہے. اذا بلغ النکاح، اور پھر کیا ہے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. رائٹ. تو دو چیزیں آ گئی ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ جو بلوغت ہے اس میں کوئی عمر کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ جی 18 سال کا ہو گیا بچہ تو بس اب اس کو دے دیں آپ. ڈیپینڈ کرتا ہے علاقے پر، غذا پر. تو مختلف علاقوں کی جو ہے وہ مختلف آب و ہوا کی وجہ سے بلوغت جو ہے وہ مختلف، عمر جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ایوریج جو ہے لڑکیاں جو ہیں 13 12 13 14 اس طرح سے ان کی ایج ہے. آج کل تو اور بھی ارلی ہو جاتے ہیں menstruation ان کی. اور لڑکے جو ہیں جب ان کو احتلام ہو تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں. اور یہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں، اس میں لڑکیوں کی بلوغت اور لڑکوں کی ڈفرینٹ ہے ایریا علاقوں کے اعتبار سے. اور جہاں تک بات ہے رشد کی، تو رشد جو ہے وہ پھر مال خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، آزمائش کر کے دیکھ لیں ان کو دیکھتے رہیں کہ اچھا اب یہ اس قابل ہو گئے. بعض بچے بہت شارپ ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور بہت جلدی چیزیں سیکھ جاتے ہیں، پک کر لیتے ہیں. لیکن بعض بہت بڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، عمر میں بھی کافی بڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بالغ بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کے اندر رشد نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو یہ پھر دونوں چیزیں دیکھنی پڑیں گی، دیکھ کر تو پھر ان کا مال جو ہے ان کو ہینڈ اوور کیا جائے گا. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ تم کھاؤ اسے اسراف کرتے ہوئے، وَبِدَارًا، اور جلدی کرتے ہوئے، ان تکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یعنی یتیم کا مال جو آپ کی زیر نگرانی ہے، اس مال کو جلدی جلدی اس ڈر سے کھا پی نہ جاؤ یا اپنے مال میں خلط ملط کر کے اس کو لوٹنے کی کوشش نہ کرو، اس ڈر سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ اپنا مال واپس مانگیں گے، تو پہلے پہلے ہی ہم سارا ختم کر جائیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، تو جو کوئی ہو غنی، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو بس چاہیے کہ وہ بچے. کس چیز سے بچے؟ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے سے. ایون پے بھی نہ لے. اگر وہ خود افورڈنگ ہے، مثلا ایک شخص کا بھتیجا یتیم ہو گیا، بزنس کمبائن ہے،
یا اس نے کمبائن کر لیا اپنے بھائی کا اور اپنا بزنس اکٹھا کر لیا ہے، اب اس کا اپنا بھی شیئر ٹھیک ٹھاک ہے اور اس میں وہ اچھی خاصی اپنی جو ہے اس کی آمدن ہے، تو اب وہ یتیم کے مال کو لک آفٹر کرنے کے لیے یا یتیم کے اوپر جو خرچہ کر رہا ہے اس کے لیے اس کے مال میں سے نہ لے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ومن کانا فقیرن، تو جو کوئی ہو محتاج، فلیأکل بالمعروف، تو بس چاہیے کہ وہ اس میں سے بھلے طریقے سے کھائے، یعنی اگر کوئی فقیر ہے، مثلاً کسی کا بھتیجا یتیم ہو گیا، بھائی کا کاروبار تھا، اس کا نہیں تھا، اب یہ جاب کر رہا تھا یا چھوٹا موٹا اپنا کوئی کام کر رہا تھا، اب بھائی کے کاروبار کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی جاب چھوڑنی پڑ رہی ہے، اپنا چھوٹا موٹا کام چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو اب اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے اپنا گھر بار چلانے کے لیے، تو اب یہ یتیم کا جو بزنس ہے، جو کام ہے، اس کا کاروبار ہے یا اس کا جو مال ہے، جس کی یہ دیکھ بھال میں اپنے لیے کچھ روزی روٹی نہیں کما پا رہا، تو پھر یہ اس میں سے جائز حد میں پے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تنخواہ لے سکتا ہے، یہ گویا اس کا مینیجر بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن معروف بالمعروف، اس سٹیٹس کی پہ کوئی بھی جو کسی اور سے لے رہا ہے تو اتنی ہی لے سکتا ہے، اس میں بھی یہ پھر ناجائز طریقے سے مال نہیں کھائے گا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب دے دو تم، إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لو۔ پیچھے بھی سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ مالی معاملات میں ڈاکومنٹیشن اور گواہی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو انسان مطلب مال بہت بڑا فتنہ ہے، تو یہ بعد میں جو مسائل پیدا ہو اور بعد میں جو بدمزگیاں ہوں یا رشتوں میں دوریاں ہوں، تو بہتر ہے کہ پہلے ہی ریٹن ڈاکومنٹیشن کی جائے اور اس کے اوپر گواہان مقرر کیے جائیں۔ تو یہی یہاں پر چونکہ مال کا دوبارہ ذکر ہے تو وہی بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ ان کو ہینڈ اوور کرنے لگو مال، ان کا ساری ان کا جو سسٹم جو بھی بزنس وغیرہ کا ہے، جو کاروبار ہے، جو دکان ہے، جو گھر بار ہے، سب کچھ ہے، تو وہ پھر کیا کرو، اس پر گواہ بنا لو، باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں بتا دو کہ بھی اب ہم نے ان کا یہ سارا مال ایسے اور ایسے اس کا ریکارڈ اور ساری چیزیں ان کو دے دی ہیں، اب ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا، یعنی تمہارے دلوں کو جاننے والا ہے، تمہارے معاملات کو جاننے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کی پابندی کرو۔ اور اس سے آگے جو ہے وہ آیات جو ہیں وہ آ رہی ہیں وراثت کی، اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو وراثت ہے اس علم الفرائض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وراثت کے علم کو، اور علم الفرائض جو ہے یہ ایک بہت بڑا علم ہے، اور دین کے جو علوم ہیں اس میں سے ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تین علم ہے جو آ، اس میں جو ہے علم المیراث یا علم الفرائض، یہ سب سے بڑا پورشن ہے، تو اس میں اس کو نصف علم بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، علم الفرائض یا علم المیراث کو نصف علم بھی کہا گیا ہے، اور سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا، یعنی آپ پتہ نا کہ قرب قیامت میں علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، تو جو سب سے پہلے علم اٹھایا جائے گا وہ بھی علم الفرائض ہے، یعنی علم المیراث ہے۔ اور دارقطنی اور ابن ماجہ کی ایک اس میں روایت کے مطابق جو تین علوم ہیں ان میں جو اب محکم آیات کا علم ہے اس میں جو وراثت کی تقسیم ہے یہ سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیپ سٹڈی والا علم ہے، بہت زیادہ پیچیدگیوں والا، باریکیوں والا علم ہے۔ تو ان آیات کے بتانے سے پہلے جو میں نے آپ کو یہ تمہید باندھی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے جن میں آپ جو ہے وہ میراث کے معاملات آپ کے اس میں آئیں گے، تو اس کا سلوشن جو ہے وہ مفتی سے آپ لے سکتے ہیں، صرف آیات پڑھ کے آپ اس کا سلوشن نہیں دے سکتے، جیسے میں نے آپ کو طلاق کے معاملات میں بھی کہا تھا، ٹھیک ہے، جن معاملات میں باریکیاں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ فقہی باریکیاں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو بینگ اے قرآن اسٹوڈنٹ ہم خود اس کو جج نہیں کر سکتے،
آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو جواب نہیں دے سکوں گی میراث کے بارے میں، کیونکہ علم الفرائض پورا ایک علم ہے. ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، فقہ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. فقہ میں بھی ساری فقہ ایک طرف اور علم الفرائض ایک طرف ہے، رائٹ؟ تو اگر کسی کے کوئی مسائل ہوں گے تو ڈسکشن میں بھی ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے، وہ پھر آپ مفتیان کرام سے اس کا فتویٰ لیں گے. اور اس آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں میراث کے 3 طریقے رائج تھے. ایک یہ کہ میراث جو تھی وہ حلیف کو ملتی تھی. میراث حلیف کو ملتی تھی. حلیف کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، جو معاہدے کے ساتھ دوست بن جاتا تھا. ٹھیک، جیسے اگر مثال کے طور پر زید جو ہے وہ احمد کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ آج سے احمد میرا حلیف ہے، میرا دوست اس کا دوست، میرا دشمن اس کا دشمن، اس کا دوست میرا دوست، اس کا دشمن میرا دشمن، اور میرے مرنے کے بعد میراث اس کو ملے گی. تو یہ عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا، یعنی جب کوئی شخص مرتا تھا تو ساری کی ساری میراث جو تھی وہ اس کے حلیف کو مل جاتی تھی. پھر دوسرا طریقہ یہ تھا اور اس طریقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ولا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ولا آگے بھی ذکر آئے گا اس کا، پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں. ولا ولا کہتے ہیں دوستی کے تعلق کو خون کے تعلق پر فوقیت دینا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ خونی رشتہ داروں کو حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. پھر دوسرا جو طریقہ رائج تھا وہ تھا متبنہ کا. متبنہ آپ پڑھیں گے سورہ احزاب میں. ٹھیک ہے، متبنہ کہتے ہیں منہ بولے رشتے، منہ بولا بیٹا. تو اس میں جو تھی عام طور پر اگر عربوں میں پہلی اولاد یا اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی کسی کی، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو وہ بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کرنے کے لیے کسی منہ بولے بیٹے کو ساری وراثت دے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک اور طریقہ یہ تھا کہ اگر اولاد ہوتی ان کی تو بھائی اور بیٹوں کو ملتا اور بیویوں اور بیٹیوں کو کچھ نہ ملتا. 2 طریقے ہم نے کیا پڑھے عربوں میں کیا تھے؟ ایک یہ کہ حلیف کو مل جاتا، دوسرا یہ کہ متبنہ کو مل جاتا سارا کا سارا ورثہ، تیسرا یہ کہ اگر اولاد ہے تو اولاد میں صرف بھائیوں کو ملتا یا بیٹوں کو ملتا، اور یا پھر یہ کہ جو بڑی اولاد ہوتی یعنی بڑا بیٹا ہوتا سارا کچھ اس کو مل جاتا. اور اس کی لاجک کیا تھی؟ مردوں کو صرف دینے کی لاجک کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ وراثت تو صرف اس کے لیے ہے جو نیزہ لے کر لڑ سکے، گھوڑے پر سوار ہو کر لڑ سکے اور مال غنیمت اکٹھا کر سکے. تو اس لیے وہ صرف مردوں کو میراث دیتے تھے، عورتوں کو نہیں دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، یہ جہالت ہمارے بھی معاشرے میں کچھ جگہوں پر ایز اے کسٹم جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ بیٹیوں کو جائیداد کا میں حصہ صرف اسی لیے نہیں دیتے کہ بیٹوں نے تو ہماری نسل چلانی ہے اور بیٹوں نے تو ہمارا کاروبار سنبھالنا ہے اور بیٹوں سے تو یہ اور وہ ہونا ہے، تو وہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اچھا، اب اس پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ جو اصول دیے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے آیات کو پڑھیں گے. تو اس کے اندر 3 اصول ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ 3 اصول کیا ہے یہ آپ سب نا نوٹ کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ، بار بار نہیں میں بتاؤں گی. نمبر 1 یہ کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو حصہ ملے گا. ٹھیک. پھر یہ کہ وراثت کی جو چیز ہے جو وراثت میں تقسیم ہونی ہے وہ چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ وہ تقسیم ہوگی. یہاں پر جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے آیت نمبر 7 کے اندر کہ مما قل منہ او کثر. تو یہ جو قلہ ہے نا یعنی قلیل سے قلہ، یعنی اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے فقہا نے یہ کہا کہ اگر 1 میٹر کپڑا ہے اور 10 ورثہ ہیں تو وہ بھی تقسیم ہوگا. رائٹ، یعنی اتنی تھوڑی سی چیز بھی تو ہے. اگر عورت فوت ہوتی ہے مثال کے طور پر گھر میں
ماں فوت ہو گئی ہے اور ماں کی پراپرٹی ہے، اس کے جہیز کے برتن ہیں، اس کے بستر ہیں، اس کے کپڑے ہیں، اس کا زیور ہے، اس کی اپنی پاس کوئی اس نے جوڑ جمع کی ہوئی ہے، پیسے ہیں، روپے ہیں، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کا میک اپ کا سامان ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز وراثت میں تقسیم ہوگی، سوئی سے لے کر دھاگے تک ہر چیز. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے. اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے. اپنی مرضی سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اتنا دے دو اور اس کو اتنا دے دو اور اس کو اتنا دے دو. جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر ماں فوت ہو گئی ہے تو بیٹیاں اس کا زیور لے جاتی ہیں کہ جی میری ماں کا، ہماری ماں کی نشانی. یا پھر یہ کہ کوئی اور عزیز بہنیں وغیرہ ہیں وہ کہیں گی یہ کپڑے ہمیں دے دو، یہ ہماری بہن کی نشانی ہے اور یہ ہمیں دے دو، وہ دے دو. تو ایسا نہیں ہوگا. وراثت میں تقسیم اللہ کے بتائے ہوئے جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے ساتھ ہوگا. پھر یہ کہ میت کے فوت ہونے کے بعد میت کا جو مال ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اس کی موت کے وقت جو کپڑے اس نے پہنے ہیں ان میں سے مہمانداریاں نہیں کی جا سکتی. میت کے مال میں سے مہمانداری نہیں کی جا سکتی کیونکہ اب وہ میت کا مال نہیں رہا. اب وہ کس کا ہو گیا؟ کون بتائے گا کس کا ہو گیا وہ مال سارا؟ ہو گیا مال، وارثوں کا. ورثہ کا ہو گیا نا. اب وہ وارثوں کا ہو گیا ہے اور وارثوں کا مال ابھی کمبائن ہے. جب وہ کمبائن ہے تو آپ اس میں سے جو خرچ کریں گے وہ کس کی مرضی سے کریں گے؟ بڑے بیٹے کی، چھوٹے بیٹے کی؟ کون اپنے حصے میں سے خرچ کر رہا ہے؟ رائٹ. اگر وہ اپنے پاس سے کر رہے ہیں خرچہ، مہمانداری کر رہے ہیں، اٹس اوکے، ٹھیک ہے، لیکن میت کے مال میں سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کی اب تقسیم ہوگی. اور اس میں ایک جو سب سے بڑی خرابی ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سال ہر سال تک جو ہے وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اور جب تقسیم نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے اندر اتنا ہی مارجن بن جاتا ہے خیانت کا، اور اتنا ہی وہ پیچیدہ ہو جاتا ہے معاملہ، پیچیدہ در پیچیدہ ہو جاتا ہے. مطلب ایک دادا کے مکان کے اندر وہ سب رہ رہے تھے، دادا فوت ہو گئے، دادا کے جو تھے وہ 4 بیٹے تھے، وہ اسی گھر میں رہ رہے تھے، اس کے وہ انہوں نے نہیں وراثت تقسیم کی. اب کیا ہوا؟ انہی میں سے ایک بیٹے نے اپنے بچوں کی شادیاں کی تو وہ چھت پہ 2 کمرے ڈال دیے. اب وہ 4 بھائی جو نیچے رہ رہے تھے اب وہ چھت پہ 2 کمرے ڈلتے چلے جا رہے ہیں، کمروں کے اوپر کمرے ڈلتے چلے جا رہے ہیں. وہ اتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے معاملہ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وراثت جو تقسیم نہیں کی جا رہی. کیونکہ انہی آیات کے بعد اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کی خبر دی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کو، یعنی وراثت کے احکامات کو پورا نہیں کرتے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقداروں کے حق کی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ماں کی نشانی، باپ کی نشانی، بھائی کی نشانی یا کسی قسم کے اور ایموشنل جو ہیں وہ کام نہیں کیے جائیں گے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے مال جو ہے ایک فتنہ ہے، تو کسی کا مال بھی جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا اور اس کو کرنا لائک اپنی مرضی سے خرچ کرنا، یہ ایک بہت بڑا جواب دہی جو ہے اس سے ہو جاتی ہے. انسان جواب دہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے دوسرے کے مال سے. تو بہتر ہے جتنی جلدی وراثت جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے. اور یہاں اب پھر آگے دیکھیں کہ جو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وراثت کی تقسیم کے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. تو ان تینوں کیٹیگریز میں بھی پہلے رشتہ داروں کو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے حقوق، بات چکے حقوق کی ہو رہی ہے نا. ابھی میں ان آیات کو پڑھوں گی، اس کو دوبارہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، لیکن یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ذہن میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے کلیئر ہو جائے.
تو ان کے رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کرنا، ان کو دینا، اور ان کا خیال رکھنا خاص طور پر۔ اور ایک چیز یہ کہ جیسے جب فوت ہوتا ہے کوئی شخص اور اس کے پاس کوئی مال ہے تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد اس کی میراث جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی۔ اور میراث جو ہے اس کی تقسیم میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، جی ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ تقسیم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم ہے تو اس میں بہتری ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنی چاہیے ایز سون ایز پاسبل یہ کام جو ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ نپٹا لیا جائے۔ چلیں بنا آیات کو دیکھتے ہیں، اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ، جو چھوڑ جائیں ان کے والدین، وَالْأَقْرَبُونَ، اور قرابت دار۔ مما قل منہ، چاہے اس میں سے قلیل ہو، او کثر، چاہے وہ کثیر ہو۔ یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، سب سے بڑی مسٹیک، کہ ہم یہ جو گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں نا، جو تھوڑی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم اسے وراثت ہی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مما قل منہ او کثر، مردوں کو بھی حصہ ملے گا ان کے والدین یا اقربون میں سے جس کے وہ وارث ہیں۔ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ کیسے وراثت میں آتے۔ اور دوسرا یہ کہ چاہے زیادہ ہے چاہے تھوڑا ہے تو مرد عورت دونوں اس میں حصہ دار ہیں، نصیب مفروضہ، اور یہ حصے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت، اولو القربا، قرابت دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مساکین، فارزقوہم، تو تم دو انہیں، منہ، اس مال میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے بھلی بات۔ یہ جو بات ہے یہ اخلاقی ہے، قانونی نہیں ہے، یعنی لازم نہیں ہے کہ آپ لازماً جو ہے ان کو لازمی دے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، آپ ساری چیزیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی غریب مسکین رشتہ دار ہیں وہ بھی وہیں موجود تھے، وہ آ گئے ہیں، یا یتیم بچہ کوئی آ گیا ہے، یا کوئی اور، وہ کہتے جی ہمیں بھی دیں کچھ۔ تو یہ بیسیکلی اخلاقی ایک قانون ہے، ٹھیک ہے؟ اخلاقی وہ ہے، ایک تعلیم دی گئی ہے۔ قانوناً یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازماً ان کو کچھ دیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو اس میں اجر بھی ہے۔ اور جیسے آگے ذکر بھی آ رہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھو، وہ جو یتیم بچہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کو کچھ ملے، مثلاً جیسے بھائی اگر فوت ہو گیا تھا اور بھتیجا یتیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس یتیم کو تو ویسے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ دادا کی میراث میں پوتے کی میراث نہیں ہوتی، پوتے کا حصہ نہیں ہوتا۔ اب اس پہ یہ کیا ہے، یہ آگے پھر بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب کیا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ اگر ان تمہیں چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد، یعنی اس کے بھائی کی جگہ اگر یہ خود فوت ہو جاتا اور اس کا بھائی اس کی جگہ پر بیٹھا ہوتا تو پھر یہ کیا چاہتا اپنے بچے کے لیے، ٹھیک ہے؟ خافوا علیہم، اور وہ خوف کھائیں اس پر، یعنی اپنے بچوں کے کو کمزور چھوڑ کر جانے پر وہ خائف ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ کہیں بات درست، یعنی ان کا خیال رکھیں، یتیم بچوں کا خیال رکھیں، اور ان کا مال ان کو دیں۔ مطلب ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یتیم کا حصہ ہے وراثت کے اندر، یتیم کا بھی حصہ ہے، تو پھر اس کو دبانے کی کوشش نہ کریں یا اس کو گھٹیا مال نہ دیں، بلکہ اس میں بھی وہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ رکھیں۔ اور اگر نہیں ہے تو اور دے بھی نہیں سکتے کیونکہ وارث ہیں، اب ان کا مال ہے، وہ چاہیں تو دیں، بڑا اجر کمانا چاہیں کمائیں، نہیں کمانا چاہتے نہ کمائیں، تو بھی کیا کریں؟ بات درست کریں، اچھی بھلی بات کریں۔ قولاً معروفہ کی بات آئی ہے اور قولاً سدیدہ کی بات آئی ہے،
یعنی صحیح بات کرنا، درست بات کرنا، انصاف پر مبنی بات کرنا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو بے شک وہ لوگ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، تو ان قریب وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ مال ایک اتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اس کو جب ہتھیانے پہ آتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، کتنی اذیت پہنچ رہی ہے، کس طرح وہ دوسرے خاص طور پہ یتیموں کا، چونکہ مال کھانا آسان ہوتا ہے نا، وہ ان بچے کو تو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا کیا اس کا مال ہے اور کیا اس کے لیے درست ہے اور کس طرح اس کو، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی لیے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ جو کوئی ظلم سے کسی یتیم کا مال کھائے گا تو وہ سمجھے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اور عنقریب پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ آگے آئے گا سورہ انعام میں، پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی یتیم کے حقوق پڑھے، ابھی بھی ہم نے اس سے پچھلی آیات میں بھی جو ہے وہ یتیم کے حقوق پڑھے ہیں۔ تو صرف اتنا لینے کی اجازت ہے جتنا بھی ہم نے پڑھا کہ یہ جو ہے نا الا باللتی ہی احسن، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 کا جو ریفرنس میں نے آپ کو دیا، تو وہ صرف اتنا ہے کہ ایک معروف طریقے سے پے لے سکتا ہے، اس میں سے اپنی اجرت کے طور پہ وہ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی چیز کھاتا ہے، لیتا ہے اس کے مال سے جبرن ناجائز طریقے سے، تو وہ سمجھے کہ وہ اپنا آگ جو ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالی وصیت کرتا ہے تمہیں، تاکید کرتا ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت جو ہے وہ نصیحت ہوتی ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جو مرنے سے پہلے کی جاتی ہے وصیت وہی ہوتی ہے۔ میں ابھی آپ کو وصیت کا لغوی معنی بتا رہی ہوں کہ وصیت جی جو ہوتی ہے ایسی نصیحت ہے جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں۔ کس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں آپ دیکھیں جو گرامر پڑھتے ہیں بہت خوبصورتی سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، وصا یوسی سے ہے، ٹھیک ہے؟ وصا یوسی سے، یوسی وہ وصیت کرتا ہے، کم یہاں پر مفعول کیا ہے؟ کم ہے، ٹھیک ہے؟ فائل کہاں ہے؟ اس سے باہر پڑا ہوا ہے، یہ چونکہ پہلا صیغہ ہے، یوسی مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اس کا فائل باہر ہے، اللہ، تو وصیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ۔ تو یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکری، مرد کے لیے، مثل مانند ہے، حظ الانثیین، حصہ دو عورتوں کے، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نساءً، پھر اگر ہوں وہ عورتیں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترکا، تو ان کے لیے ہے دو تہائی جو اس میت نے چھوڑا، یعنی 2/3 حصہ، یعنی صرف عورتیں ہی ہیں، ٹھیک، مرد نہیں ہے اس میں، تو 2/3 حصہ وراثت کا ان عورتوں کو ملے گا۔ وہ انکانت واحدتن، اور اگر ہو جو اس کی وارث ہے واحدتن ایک ہی، فلاح نصف، یعنی ایک ہی بیٹی ہے اس کی، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس کو اس کے لیے آدھا ملے گا۔ باقی کہاں جائے گا؟ باقی دوسرے ورثاء کو ملے گا، باپ بیوی، جیسے وہ اس کی ہے، مرد کی بیوی ہے، ماں باپ ہیں، اور باقی لوگ ہیں، بھائی وغیرہ اگر، ان میں بہن بھائی شامل ہے؟ جی ہاں، ان میں بہن بھائی شامل ہیں، اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرے بھائی کو دوسرا کو حصہ ملتا ہے دوسروں کو ملے جب گا۔ جی کلالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کلالہ وہ ہوتا ہاں، ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اچھا ولی اب وہی ہی، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد، واسطے ہر ایک کے ہے، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی اگر اولاد میں سے کوئی فوت ہوا ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو ملے گا، ان دونوں کو، لکل واحد، ان میں سے ہر ایک کو ملے گا سدس، چھٹا حصہ، ٹھیک ہے؟ مما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد بھی ہے، رائٹ؟ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں باپ کو
छठा हिस्सा मिलेगा। फ़इन लम यकुल लहु वलद, और फिर अगर उसकी कोई औलाद नहीं है, वह वरिसहु अबवाहु, और उसके वारिस उसके माँ बाप हैं, फली उम्मिहि सुलुस, तो उसकी माँ के लिए है तीसरा हिस्सा। फ़इन कान लहु इख्वतुन, और अगर उसके हों बहन भाई, फली उम्मिहि सुदुसु मिन बादी वसीयतिन, यानी फिर उसको लाइक अनमैरिड है बंदा, फोत हो गया, तो उसकी जो बहन भाई हैं और उसके माँ बाप जो हैं, उनको उसमें से हिस्सा मिलेगा। कब? मिन बादी वसीयतिन, बाद वसीयत पूरी करने के, यूसी बिहा, जो उसने वसीयत की, आउ दैन, या फिर कर्ज की अदायगी के बाद, यानी मैयत के जिम्मे जो कर्ज है उसकी अदायगी की जाएगी, उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा, और फिर जो है वो वरासत की तकसीम होगी। आबाउकुम व अबनाउकुम, बाप तुम्हारे और बेटे तुम्हारे, ला तदरूना अय्युहुम, नहीं तुम जानते उनमें से कौन, अकरबू ज्यादा करीब है, लकुम तुम्हारे लिए, नफआ नफा में से। ये जो तकसीम की गई है माल की, अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बुनियाद पर हिकमत के साथ की है। हमें नहीं पता हमारे करीब हमें कौन ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, हम अगर तकसीम करें माल, तो हो सकता है हम अपनी पसंद से जिसको ज्यादा दे दें, कल को वही हमारे लिए जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक तो सदका जारिया होता है ना, और दूसरा जो है वो वबाले जारिया होता है, अजाबे जारिया, तो वो हमारे लिए वबाले जारिया बन जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि माँ बाप बाजू का, तो कोई औलाद जो होती है वो बहुत प्यार करते हैं उससे, और बड़ा लाड उठाते हैं, नखरे उठाते हैं, वो होती भी खराब है। अब वो माल भी उसको ज्यादा दे जाए तो अब क्या होगा? वो उनका दिया हुआ माल जो है वो खराबियों में लगाएगा, और बुराई में से एक हिस्सा फिर माँ बाप को भी मिलता जाएगा। तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि कौन किसको क्या चीज देनी है। जैसे पीछे भी हमने भी पढ़ा ना, चार शादियों के उसमें भी, कि अल्लाह ताला को बेहतर पता है। अल्लाह ताला अलीम है, उन्हें वो आलिमुल गैब है, उन्हें पता है आगे क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। उन्हें पता है कि उन्होंने क्या सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम को कैसे दुरुस्त तरीके से चलाना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे बाप बेटे हैं, तुम नहीं जानते हो कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए नफा में ज्यादा करीब है। ये नहीं कि तुम सबसे बड़ी औलाद को सारा कुछ दे दो, जैसे अरबों में रिवाज था, या तुम बाकी किसी को कुछ ना दो और अपने हलीफ को दे जाओ, या तुम अपने मुंह बोले बेटे को दे जाओ और बेटियों को महरूम कर जाओ। तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हारे लिए नफा बख्श है। फरीज़तम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए हिस्से हैं। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला और बहुत हिकमत वाला है। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारे लिए आधा है उसमें से जो छोड़ जाएं तुम्हारी बीवियां, इन लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर उस औरत की कोई औलाद नहीं है। ठीक है, मैं ये विरासत की आयत पढ़ देती हूँ, ठीक है, कल इसको फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी थोड़ा सा। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, इन काना लहुन्ना वलदुन, फिर अगर है उसकी कोई औलाद, यानी बीवी की कोई औलाद भी है, यानी तुम लोगों की कोई औलाद है या बीवी की पहले से कोई औलाद थी, फलकुम रुबु, तो फिर मर्द को क्या मिलेगा? चौथा हिस्सा, मिम्मा तरकना, उसमें से जो वो छोड़ जाए, मिन बादी वसीयतिन, बाद उस वसीयत के, युसीना बिहा औदैन, वो औरतें जो उन्होंने वसीयत की हो या फिर उनके जिम्मे कोई कर्ज हो। वलहुन्ना रुबु, और उनके लिए भी क्या है? चौथा हिस्सा, मिम्मा तरकतुम, उसमें से जो उनका शौहर छोड़ जाए, इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, यानी मर्द की कोई औलाद नहीं है, फौत हो गया है, तो उसकी बीवी है, तो बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा। फइनकान लकुम, फिर अगर हो तुम्हारे लिए वलदुन, कोई औलाद, फलहुन नसुमन, तो उसको आठवां हिस्सा, यानी बीवी को आठवां हिस्सा मिलेगा। मिम्मा तरकतुम मिन बादी वसीयतिन तूसूना बिहा औ दैन, बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की है या तुम्हारे जिम्मे कोई कर्ज है। तो इन काना रजुल यूरसु कलालतन, और अगर कोई मर्द जिसकी मीरास ली जा रही है, यानी जो फौत हुआ है, कलाला है। कलाला कौन होता है? जिसके बच्चे नहीं होते और माँ बाप भी नहीं होते। ठीक है, सूरह निसा के बिल्कुल आखिरी आयत दोबारा इस पर आएगी कलाला पे। अब इमरातुन, या कोई औरत, यानी कलाला है, कोई औरत है, वलहु अखुन व उख्तुन,
اور اس کے لیے ایک بھائی ہے اور ایک بہن. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں یعنی ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو وہ شریک ہیں، فِي الثُّلُثِ، ایک تہائی میں، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو اور پوری کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اور یہ جو وصیت جو ہے یہ نقصان پہنچانے والی نہیں ہونی چاہیے. وصیۃ من اللہ، اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہیں، ایسی جن پر عمل لازم ہے، یہ ضرور کرنے والا کام ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور حلم والا ہے. اور وصیت جو ہے یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وارث ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حصہ دے دیا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، جس کو ویسے ہی وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے، مرنے والا اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. اپنی زندگی میں کوئی کسی کو دے دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ تحفہ ہے، اس میں بھی اولاد کے معاملے میں خاص طور پر برابری کی تلقین کی گئی ہے. دوسرا یہ کہ وصیت مال کے صرف ایک تہائی حصے کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی. ہاں، اس سے بھی کم کی جائے تو بہتر ہے. مثلا آپ وصیت کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ جتنا بھی مال ہے، اس کا ایک تہائی حصہ میرے مرنے کے بعد فلاں ٹرسٹ کو دے دیا جائے، فلاں دینی کام میں لگایا جائے، یا فلاں شخص کو دے دیا جائے، یا میرے منہ بولے بیٹے کو دے دیا جائے، یا میرے کسی اور کو دیا جائے. جو بھی آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ایک تہائی مال کی ہوگی، دوسری یہ کہ وارث کے حق میں نہیں ہوگی. اپنے جو آپ کے مرنے کے بعد جن کو خود بخود وراثت کا حصہ ملنا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، باقی کیا جو یہ تحفے کے طور پر دی جا سکتی ہے؟ دوبارہ اس کو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں. ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. کس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے؟ وراثت کی تقسیم کے بعد بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ان باغوں میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ اصل میں بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اس معاملے میں اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ توڑ دے گا ان حدوں کو، اللہ کی ان حدوں کو توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ داخل کیا جائے گا آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا؟ وراثت کی تقسیم کس کو سکھائی جا رہی ہے؟ مومنوں کو، مسلمانوں کو. اگر وہ یہ اللہ کی حدود توڑتے ہیں، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اس کام میں اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، یہ رسوا کن عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. تو انشاءاللہ کل یہ جو حصے ہیں وراثت کے، اس کو دوبارہ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں انشاءاللہ. باقی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کل پوچھ لیجئے گا، رائٹ، اور ہم انشاءاللہ پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن وہی بات میں نے جو پہلے بھی ایک تمہید میں کہی تھی کہ پیچیدہ قسم کے فقہی سوالات نہ پوچھیے گا، کیونکہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.